اللہ الرحمن الرحیم انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا آگے فہم فہم کے وہم سورۃ نمل اور سورۃ روم. سورۃ نمل کی آیت نمبر 80-81 اور سورۃ روم کی سورۃ نمل پارہ 20 آیت نمبر 80-81 اور سورۃ روم پارہ 21 آیت نمبر 2 آیتیں یہ ہیں، ایک سورۃ نمل کی، دوسری سورۃ روم کی. یہ سورۃ نمل میں اور سورۃ روم میں دونوں ذرا دیکھو، دونوں جگہ پر کیا ہے، وَهُمْ مُسْلِمُونَ یا فَهُمْ مُسْلِمُونَ؟ دونوں جگہ یہی ہے. قرآن پاک دیکھو نا بھائی. وَهُمْ دونوں جگہ، فَهُمْ کوئی نہیں. فَهُمْ سورۃ نمل میں کیا ہے، فَهُمْ، اور روم میں ہاں، تو پھر دونوں جگہ فہم مسلمون. یہ پھر صحیح کر لو، سورۃ نمل میں بھی فہم ہے اور سورۃ روم میں بھی فہم مسلمون. اور سورۃ روم کی آیت نمبر جی 53-54 دو ہوں گی نا، 2 آیتیں ہیں، 53 52-53 52-53 سورۃ روم. سورۃ نمل میں 80-81 2 آیتیں یہ ہیں. تیسری آیت ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. سورۃ فاطر آیت نمبر 22 پارہ بھی 22 تھی، آیت نمبر 22. یہ 3 آیتیں آ گئیں جی. آئیے مسئلہ سماع موتیٰ کے مبادیات آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں. مبادیات میں اس مسئلہ کی تنقیحات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. موجودہ زمانے کے قائلین سماع موتیٰ ان کی بعض عبارات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے. پھر عقائد کے لیے کس قسم کے دلائل ہونے چاہیے، اس میں مولانا سرفراز خان صاحب صفدر
کی مختلف عبارات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آخری عبارت ان کی تھی کہ جس فریق کے پاس کتاب اللہ کا ثبوت ہوگا اس کا مسلک حق اور صحیح ہوگا۔ اس مسئلہ میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے پاس قرآن پاک کے کئی دلائل ہیں سماع موتا کی تردید میں، نفی سماع موتا میں، جبکہ ہمارے مخالفین کے پاس سماع موتا کے قائل ہونے کے لیے قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے۔ قائلین سماع موتا کا دامن قرآن سے بالکل خالی ہے، اور شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب کے فیصلہ کو اگر لیا جائے کہ جس گروہ کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب سے ثبوت ہوگا اس کا مسلک حق اور صحیح ہوگا، تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس مسئلے میں ہمارا مسلک حق اور صحیح ہے۔ اب آئیے، 3 آیتیں آپ کے سامنے لکھی گئی ہیں۔ یہ 3 اکٹھی اس لیے لکھی ہیں کہ تینوں کا انداز ایک ہی ہے۔ میں تفسیر قرآن سے شروع سے آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے جہاں کہیں قرآن پاک کی تفسیر، آیات کی تفسیر کرنی ہے تو ہم اسلاف صالحین سے تفسیر ثابت کریں گے، ہم اپنی طرف سے تفسیر نہیں کریں گے۔ اب آئیے، یہ 3 آیتیں ہیں، ہم کہتے ہیں ان 3 آیتوں کا معنی ہے مردے نہیں سنتے۔ 3 آیتوں کا معنی کیا ہے؟ مردے نہیں سنتے۔ اب اس معنی کو ثابت کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر، صحابہ کی تفسیر، ہم نے کون سی تفسیریں پیش کرنی ہیں؟ رسول پاک کی تفسیر اور صحابہ کی تفسیر۔ صحابہ کی تفسیر یہ پہلے آپ کے پاس یہی لکھی ہے، تفسیر نبوی کے بعد یہ جو ماخذ لکھا ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے کہ حضرت عمر نے اس آیت کا، ان آیتوں کا معنی کیا کیا۔ جب حضرت عمر کی تفسیر ثابت ہو جائے گی پھر صحابی کی تفسیر اس طرح ہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر۔ آئیے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کا معنی، عبارت ذرا صحیح کرتے جانا، یہ آپ کے پاس کافی بجھی ہوئی ہے۔ تفسیر فاروق اعظم، یہ تفسیر صحابہ ہے، گویا کہ تفسیر صحابہ۔ قال عمر، قال عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ کیف تکلم اجسادا
لا ارواح فیہا کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا وفی روایت یا رسول اللہ کیف یسمع وَأَنَّا يُجِيبُوا وَقَدْ جِیفُوا۔ مسلم شریف صفحہ 387 جلد نمبر 2۔ یہ واقعہ آ رہا ہے کلیب بدر کا، جب اللہ پاک نے بدر کے میدان میں پیارے پیغمبر کو فتح عطا فرمائی۔ پیارے پیغمبر فتح کے بعد 3 دن وہاں رہے ہیں۔ تیسرے دن پیارے پیغمبر نے صنادید قریش کی لاشوں کو ایک گڑھے کے اندر پھینکوایا۔ قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں ایک جگہ پر پیارے پیغمبر نے اکٹھی کرائیں ایک گڑھے کے اندر۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا کہ ہم نے تو اللہ کا وعدہ سچا پایا، جو اللہ پاک نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ سچا پایا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو تمہارے ساتھ جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے وہ وعدہ سچا پایا؟ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا ان مردوں کو۔ پیارے پیغمبر نے خطاب کیا کن کو؟ ان مردوں کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عمرو، حضرت عمر بول پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہا، آپ ان کے ساتھ جو باتیں کر رہے ہیں، کیف تکلم اجسادا، آپ کیسے بات کرتے ہیں کلام کرتے ہیں ان جسموں کے ساتھ، لا ارواح فیہا، جن جسموں کے اندر روح کوئی نہیں، یہ مرے ہوئے ہیں، ان کے اندر روح نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ کیسے کلام کرتے ہیں؟ وفی روایت، اور ایک روایت میں لفظ یہ ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ کیف یسمع، یہ لفظ جہاں پر لفظ آ جائے نا یا رسول اللہ، حدیث میں صحابہ کا طریقہ تھا لفظ یا رسول اللہ کے بعد یہ جو بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا، ویسے ہونا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صحابہ جب پیارے پیغمبر کی محفل میں رسول پاک کو خطاب کرتے تھے یا رسول اللہ بس۔ اب یا رسول اللہ کے بعد صلاۃ و سلام نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اور کوئی حدیث کی کتاب اٹھاؤ، حدیث کی کوئی کتاب بھی اٹھاؤ، پیارے پیغمبر کی محفل میں جب صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ، لفظ یا رسول اللہ آ جائے تو وہاں صلاۃ و سلام نہیں ہوگا، ورنہ صحابہ کا طریقہ تھا ہر وقت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا کے بغیر یا رسول اللہ، یا کے بغیر جہاں نبی یا رسول کا لفظ آتا ہے تو حدیث کی کوئی کتاب اٹھاؤ تو لکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یا رسول اللہ جہاں بھی آئے گا تو وہاں آگے صلاۃ و سلام نہیں لکھا ہوگا۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا اور یہی محدثین کا طریقہ ہے، اس لیے یا رسول اللہ کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا یہ صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے، محدثین کے طریقہ کے خلاف ہے، اس لیے عبارت صحیح جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے یا رسول اللہ بس،
یہاں آگے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا. یہ طریقہ ہے محدثین کا، اور یہ طریقہ تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. بات سمجھے؟ یہ مخصوص نقطہ ہے رئیس المحققین رئیس المحدثین قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. یہاں بڑے بڑے لوگ کئی دھوکہ کھا جاتی ہیں، انہیں یہ قانون پتہ نہیں ہوتا تو وہ یا رسول اللہ کے بعد بھی سلام صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ پڑھتے رہتے. یہ طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور یہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے. چلو جی، حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ کیف یسمع، یہ کیسے سنیں گے، وَأَنَّا يُجِيبُ، یہ کیسے جواب دیں گے، وَقَدْ جِيفُوا، اس حال میں کہ مردار ہو چکے ہیں، یہ مر چکے ہیں. تو پیارے پیغمبر آپ جو ان کو خطاب کر رہے ہیں، آپ جو ان کو خطاب کر رہے ہیں، تو یہ کیسے سنیں گے، آپ کیسے ان کے ساتھ کلام کر رہی ہیں. یہ حضرت عمر نے فرمایا. کس نے؟ آپ کے پاس پتہ نہیں لکھا ہے یا نہیں تو لکھ لو، یا آگے لکھا ہوگا یہاں پر. اچھا جی، اب یہاں پر ہے حضرت عمر کا سوال کرنا. بخاری شریف میں یہاں تو نے کہا عمر یا رسول اللہ، حضرت عمر نے سوال کیا. بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور بخاری شریف میں جہاں حضرت عمر کا ہے، بعض روایتوں میں لفظ آتا ہے قال ناسن من اصحابہ یا رسول اللہ. قال ناسن من اصحابہ، رسول پاک کے صحابہ میں سے کئی صحابہ بول پڑے. یہ بخاری شریف کا صفحہ لکھ لو، صفحہ 574 جلد نمبر 2، 574 جلد نمبر. یہاں پر کالا عمر، اور یہ دوسرا والا لکھا رہا ہوں. یہاں پر کیا ہے، صرف حضرت عمر نہیں، نا سونو من اصحابی ہی، کالا نا سونو من اصحابی ہی، تو نا دی نا سن امواتن. صرف حضرت عمر نے اعتراض نہیں کیا، بہت سارے صحابہ نے اعتراض کر دیا. بخاری شریف کی یہ دوسری روایت یہ کیا بتا رہی ہے، صرف حضرت عمر نے سوال نہیں کیا، بلکہ بدر میں جو صحابہ موجود تھے ان صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ نے پیارے پیغمبر پر اعتراض کر دیا کہ پیارے پیغمبر یہ تو مر چکے ہیں، اور جو مر جائے تو وہ سن سکتا نہیں ہے، تو آپ ان کے ساتھ کیسے باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسے باتیں کر رہے ہیں. پہلے تھا حضرت عمر نے سوال کیا. یہ دوسری روایت کیا بتاتی ہے، صرف حضرت عمر نہیں، بدر میں موجود جتنے صحابہ تھے کئی صحابہ نے اعتراض کیا. اب تھوڑا سا یہاں سوچو، پیارے پیغمبر مردوں سے کلام کرتے ہیں، حضرت عمر اور بدری صحابہ کہتے ہیں جو مر جائے وہ سنتا نہیں ہے، اس سے کلام ہو سکتا نہیں ہے، آپ مردوں سے کیسے کلام کرتے ہیں؟ ان صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ مردے؟ ہاں ذرا خیال کر میرا دوست، یہ مسلم شریف اور بخاری شریف ہمیں کیا بتاتی ہے کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ مردے سنتے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے جب انہوں نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر تو مردوں سے باتیں کرنے لگے ہیں
تو یہ برداشت نہ کر سکے، کہنے لگے پیارے پیغمبر جو مر جائے وہ تو سنتا نہیں ہے، وہ تو جواب دے سکتا نہیں ہے، اس کے اندر تو روح ہوتی کوئی نہیں ہے، تو پیارے پیغمبر آپ کیسے بات کر رہی ہیں ان کے ساتھ؟ ان تمام صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ مردے نہیں سنتے۔ اچھا جی، یہ عقیدہ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ وہ پیارے پیغمبر سے ہی سیکھا نا، پیارے پیغمبر کے شاگرد ہیں آخر۔ پیارے یہ عقیدہ جو بھی صحابہ نے سیکھا ہے تو کہاں سے سیکھا ہے؟ پیارے پیغمبر سے۔ اب پیارے پیغمبر نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ عقیدہ یہی ہے کہ جو مر جائے وہ سنتا نہیں ہے۔ اب اسی لیے صحابہ کہنے لگے رسول پاک ہمیں تو آپ نے یہ عقیدہ بتایا ہے کہ مردے سنتے کوئی نہیں ہیں، تو آپ خود مردوں کے ساتھ کیسے باتیں کرنے لگے ہیں؟ یہ سوال، اور اسی سوال میں حضرت عمر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ سنو، پہلے تو یہ ہے پیارے پیغمبر سے سوال کیا حضرت عمر نے بھی، صحابہ نے بھی، کہ مردے سنتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، آپ مردوں کے ساتھ کیسے کلام کرتی ہیں؟ پھر حضرت عمر بطور دلیل کے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور پیارے پیغمبر آپ نے ہمیں یہ عقیدہ سکھایا ہے کہ مردے نہیں سنتے، آپ نے یہ عقیدہ ہمیں بتایا، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ سنو، فَسَمِعَ عُمَرُ صَوْتَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُنَادِيهِمْ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَهَلْ يَسْمَعُونَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ یہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے سارا یہ۔ فَسَمِعَ عُمَرُ صَوْتَهُ، حضرت عمر نے رسول پاک کی آواز کو سنا۔ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فرمایا اے اللہ کے رسول، أَتُنَادِيهِمْ بَعْدَ ثَلَاثٍ، آپ ان کو آواز دے رہی ہیں جبکہ کتنے دن گزر چکے ہیں؟ 3۔ یہ 3 دن کے بعد لاشیں اکٹھی کروائی تھیں پیارے پیغمبر نے، آپ 3 دن کے بعد آواز دے رہے ہیں ان کو۔ وَهَلْ يَسْمَعُونَ، کیا یہ سنتے ہیں؟ آپ جو ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کیا یہ سنتے ہیں؟ یقول اللہ، اللہ کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، سمجھو یہ سنتے ہیں، اللہ تو کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یعنی اللہ تو کہتا ہے نہیں سنتے۔ بس سمجھو حضرت عمر کا جو معنی ہے، حضرت عمر کیا اس آیت سے استدلال کرنا چاہتی ہیں؟ حضرت عمر استدلال کرنا چاہتی ہیں کہ یہ اس آیت کا معنی ہے کہ سنتے نہیں ہیں۔ وَهَلْ يَسْمَعُونَ، وہ کیا سنتے ہیں؟ حالانکہ قرآن تو کہتا ہے کہ سنتے نہیں ہے۔ حضرت عمر کا استدلال اس آیت کریمہ سے کیا ہے؟ حضرت عمر کہتی ہیں اس آیت کا معنی ہے کہ سنتے نہیں۔ وَهَلْ يَسْمَعُونَ، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں تو کیا یہ آپ کی بات کو سنیں گے؟ اب یہ رسول پاک کے سامنے سننے کی تردید میں یہ آیت حضرت عمر نے پیش کی ہے۔ کس نے پیش کی ہے؟ معنی کیا کیا ہے اس کا کہ اس آیت کا معنی ہے مردے نہیں سنتے، یہ معنی کیا رسول پاک کے سامنے۔ یہ حدیث مسند احمد، مسند صفحہ 287، جلد نمبر 3، البدایہ والنہایہ، صفحہ 294، جلد نمبر 3، سندہ صحیح علی شرط مسلم۔ یہ جو روایت ہے اس کی سند مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ مقدمہ آیات بینات، یہ مقدمہ آیات بینات صفحہ 41،
یہ مقدمہ آیات بینات صفحہ 41 وہاں پر درج ہے کہ یہ روایت جو ہے اس کی سند کیا ہے؟ مسلم نے جو حدیث صحیح کی شرائط لکھی ہیں، مسلم کی صحیح ہونے والی شرائط کے مطابق یہ روایت بھی صحیح ہے، یہ روایت بھی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت کا معنی کون کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر نے معنی کیا کہ قرآن کی یہ آیت اس کا معنی ہے مردے نہیں سنتے، تو پیارے پیغمبر آپ کیسے خطاب کر رہی ہے؟ حال یسمعون، کیا یہ سنیں گے؟ قرآن کہتا ہے نہیں سنتے، تو آپ کیسے ان کے ساتھ کلام کر رہی ہیں؟ اب یہاں پر حضرت عمر کے نزدیک اس آیت کا معنی، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ مردے۔ اب ذرا قانون اب سمجھو، یہ اوپر جو آپ کے پاس قانون لکھا تھا، عبارت بعد میں پڑھتے رہنا، میں بات سمجھاتا ہوں۔ حدیث اور تفسیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ حدیث اور تفسیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک قولی، دوسری فعلی، تیسری تقریری۔ پیارے پیغمبر کوئی زبان سے ارشاد فرمائیں، یہ قولی۔ پیارے پیغمبر کے سامنے کوئی بات کہی جائے یا کوئی عمل کیا جائے نا، پیارے پیغمبر کوئی عمل کر کے دکھائیں، فعلی۔ تیسری، پیارے پیغمبر کے سامنے کوئی بات کی جائے یا کوئی عمل کیا جائے اور پیارے پیغمبر اس کی تردید نہ فرمائیں، یہ تیسری حدیث، یہ ہوتی ہے حدیث تقریری۔ حدیث کتنی قسم ہے؟ 3، قولی 1، فعلی 2، تقریری 3۔ تقریری کیا ہوتی ہے؟ پیارے پیغمبر کے سامنے عمل کیا جائے، پیارے پیغمبر تردید نہ فرمائیں، یا پیارے پیغمبر کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور پیارے پیغمبر اس کی تردید نہ فرمائیں، تو یہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ تقریری۔ اب سمجھو، اب پیارے پیغمبر کے سامنے حضرت عمر نے اس آیت کا معنی کیا کہ مردے نہیں سنتے۔ اب اگر آیت کا یہ معنی نہ ہوتا، اس آیت کا یہ معنی نہ ہوتا، تو پیارے پیغمبر کہتے عمر اس آیت کا تو یہ معنی ہے ہی نہیں ہے، تو یہ آیت کیوں پڑھتا ہے؟ تو یہ آیت کیوں پڑھتا ہے؟ اگر اس آیت کا یہ معنی نہ ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی تردید فرما دیتے، لیکن پیارے پیغمبر کا حضرت عمر کے اس استدلال کی تردید نہ فرمانا، یہ اس کی حدیث تقریری بن جائے گی، تفسیر تقریری بن جائے گی۔ گویا کہ پیارے پیغمبر کے نزدیک بھی اس آیت کا معنی یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ اب آپ کے پاس عبارت ہے، ذرا پڑھو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انک لا تسمع الموتى کا معنی رسول پاک کی تفسیر کے مطابق عدم سماع ہے، عدم سماع یعنی نہیں سنتے۔ اگر اس آیت کا معنی یہ نہ ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے عمر یہ آیت کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس آیت کا معنی سماع والا ہے ہی نہیں، سماع والا وہ سمجھے۔ اس آیت کا معنی، اس آیت کا معنی نفی سماع، اس عبارت کو ٹھیک کرو، اس آیت کا معنی نفی سماع والا ہے ہی نہیں، لیکن رسول پاک کا خاموش رہ جانا، رسول پاک کا خاموش رہ جانا حدیث تقریری ہے کہ اس آیت کا معنی عدم سماع ہی ہے۔ اب حضرت عمر نے پیارے پیغمبر کے سامنے آیت کا ایک معنی بتایا اور پیارے پیغمبر اس معنی پر خاموش رہے۔ پیارے پیغمبر کا خاموش رہنا دلیل ہے کہ پیارے پیغمبر کے نزدیک بھی اس آیت کا معنی یہی ہے، کیا کہ مردے نہیں سنتے۔
وہ سمجھے؟ مانا کیا عمر فاروق نے، عمر فاروق کی تو بنے گی تفسیر قولی، عمر فاروق سے کیا بنے گی تفسیر، اور پیارے پیغمبر کی تفسیر تقریری، وہ سمجھے؟ پیارے پیغمبر کی تفسیر تقریری، وہ سمجھے؟ پیارے پیغمبر کے نزدیک بھی آیت کا معنی ہے کہ جو مر جائے وہ سنتا نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے کیا آ گیا کہ حضرت عمر کے نزدیک بھی معنی یہی ہے اور رسول پاک کے نزدیک بھی معنی یہی ہے۔ آیت کا معنی کیا ہے؟ جو مر جائے وہ سنتا نہیں ہے۔ اب آگے مقام تفسیر صحابہ، صحابہ کی تفسیر کا درجہ کیا ہے؟ صحابہ کی تفسیر کا، تو وہ سمجھو صحابہ کی تفسیر کا درجہ یہ ہے، صحابی نے جو تفسیر کی گویا کہ وہ تفسیر ہے نبی پاک کی، صحابی نے جو تفسیر کی تو وہ تفسیر کس کی سمجھی جائے گی؟ نبی پاک کی۔ اب دیکھو صحابہ کرام کی تفسیر عند الجمہور حکماً مرفوع کہلاتی ہے۔ جو صحابہ کی تفسیر ہوتی ہے جمہور علماء، سمجھے؟ جمہور علماء کے نزدیک حکماً مرفوع، حکماً یعنی رسول پاک کی حدیث ہے، گویا کہ وہ رسول پاک کی کیا سمجھی جائے گی؟ حدیث، یعنی اس تفسیر کا درجہ مرفوع حدیث والا ہوگا، لہذا روایت مندرجہ بالا میں تفسیر فاروق اعظم ایسی سمجھی جائے گی کہ یہ تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمر کے نزدیک آیت کا معنی ایک، پھر رسول پاک کا خاموش رہ جانا وہ حدیث تقریری دو، اور اب یہ تیسرا قانون آ رہا ہے۔ اس قانون کے مطابق صحابہ کی تفسیر ہے یوں جیسے نبی پاک کی تفسیر، جب حضرت عمر نے تفسیر کر دی تو یہ تفسیر ہے کس کی؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ آپ کے پاس حوالہ لکھا ہے، ماخذ امام بخاری اور امام مسلم فرماتے ہیں تفسیر الصحابی مسند مرفوع، عبارت صحیح کر لو، تفسیر الصحابی مسند مرفوع، تفسیر الصحابی مسند مرفوع، صحابی کی تفسیر مسند مرفوع، مسند مرفوع، مرفوع یعنی رسول پاک کی حدیث، اور سمجھے؟ مرفوع کیا ہوتی ہے؟ رسول پاک کی حدیث۔ یہ مستدرک حاکم صفحہ 123 جلد نمبر 1۔ آگے امام حاکم بھی اسے مسند مرفوع کہتے ہیں، امام بخاری بھی کہتے ہیں کہ مسند مرفوع ہے، امام حاکم بھی اسے مسند مرفوع کہتے ہیں۔ معرفت و علوم الحدیث صفحہ 20۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اکثر علماء کے نزدیک صحابی کی تفسیر مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔ البدایہ والنہایہ صفحہ 233 جلد نمبر 6۔ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ تفسیر الصحابی حجتن، کہ صحابی کی تفسیر مستقل حجت اور دلیل ہوتی ہے۔ زاد المعاد صفحہ 52۔ اچھا جی، حضرت عمر کی تفسیر آ گئی۔ حضرت عمر کی تفسیر میں نبی پاک کی تفسیر تقریری آ گئی۔ پھر اس قانون کے مطابق جب حضرت عمر کی تفسیر ہے تو یہ تفسیر ہے نبی پاک کی۔ اب آگے اور آؤ، تفسیر صحابہ، اس میں تفسیر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت عائشہ نے اس آیت کا معنی کیا کیا؟ پہلے آ چکا ہے حضرت عمر نے جو معنی کیا، اب کیا ہے جو حضرت عائشہ نے جو معنی کیا؟ سنو عبارت کو صحیح کر لینا ذرا. ذکرا عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ابن عمر رفع الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت یعذب. عبارت ٹھیک کرو. ان المیت یعذب فی قبرہ ببکائے اہلہ علیہ، ببکائے اہلہ علیہ. فقالت انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو لیعذب بخطیئتہ وذنبہ وان اہلہ لیبکون علیہ الآن. قالت وذالک مثل قولہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی القلیب. یہ قام کھڑے ہوئے، قام علی القلیب وفیہ قتل بدر من المشرکین، وفیہ قتل بدر من المشرکین. فقال لهم ما قالا، فقال لهم ما قالا انہم لیسمعون ما اقول وانما قالا انہم الآن لیعلمون انما كنت اقول لهم حق ثم قرأت انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور. بخاری شریف صفحہ 567 جلد نمبر 2، مسلم شریف صفحہ 303 جلد نمبر 1. ذکر عند عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ذکر کیا گیا کہ عبداللہ ابن عمر نے رافع الی النبی مرفوع حدیث کر کے بیان کی ہے، یعنی رسول پاک کی حدیث کر کے. حضرت عمر نے رسول پاک کا ارشاد نقل کیا ہے، مرفوع حدیث بیان کی ہے. وہ کیا کہ ان المیتہ، کہ مردے کو عذاب ہوتا ہے قبر میں، ببکائے اہلہ، اس کے اہل کے رونے کی وجہ سے. خاندان والے روتے ہیں، ان کے رونے کی وجہ سے مردے کو عذاب ہوتا ہے. یہ کس نے بیان کیا؟ عبداللہ ابن عمر نے. سمجھو عبداللہ ابن عمر نے کیا بیان کیا کہ میت کو عذاب ہوتا ہے گھر والے کے رونے کی وجہ سے. خاندان والے روتے ہیں، عمل ان کا ہوتا ہے، ان کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے مردے کو. حضرت عائشہ نے فرمایا انما قالا، انما حسر کا کلمہ ہے، انما قانون ذہن میں رکھو. انما کیا مطلب؟ جو عبداللہ ابن عمر بات کہہ رہا ہے رسول پاک نے وہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ اگلی بات فرمائی. وہ سمجھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں انما قالا، سوائے اس کے نہیں کہ رسول پاک نے تو یہ فرمایا تھا، رسول پاک نے تو یہ فرمایا تھا. اور ابن عمر گویا کہ جو بیان کر رہا ہے اس کے بیان کرنے میں ابن عمر کو غلطی لگ گئی. رسول پاک نے فرمایا تھا انہو لیعذب بخطیئتہ وذنبہ، مردے کو عذاب ہو رہا ہے اس کے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی وجہ سے. یہ بات الگ ہے. وَإِنَّ أَهْلَهُ، اس کے اہل والے رو رہے ہیں اس پر. اہل کا رونا الگ ہے، اس کو عذاب کا ہونا الگ ہے. اور ابن عمر کو غلطی ہوئی، اس نے دونوں کو ملا دیا کہ ان کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ ابن عمر جو کہتے ہیں رسول پاک نے یہ نہیں فرمائے، رسول پاک نے تو یہ فرمایا تھا، اس کو عذاب ہو رہا ہے اور گھر والے رو رہی ہیں اور ان کو غلطی لگی. یہ کہتی ہیں ان کے رونے کی وجہ سے،
ان کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ نہیں ہے، دوسری روایتوں میں یہاں حضرت عائشہ کا استدلال بھی قرآن کی آیت سے ہے. یہاں حضرت عائشہ نے قرآن کی آیت پڑھی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایک کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں ملتی. گناہ کر رہے ہیں یہ رونے والے اور سزا ملے اس مردے کو، یہ ہو سکتا نہیں ہے. اس لیے ابن عمر کو روایت کرنے میں غلطی لگی. اب پیارے پیغمبر نے اور فرمایا، ابن عمر نے اور نقل کیا، یہاں ابن عمر کو کیا لگ گئی؟ غلطی. آگے کہتے ہیں وَذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِهِ، اسی طرح ابن عمر کو ایک دوسری جگہ بھی غلطی لگی. اور کو بات کو سمجھو، حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ یہاں بھی عبداللہ ابن عمر کو غلطی لگ گئی، ایک دوسرے مقام پر بھی عبداللہ ابن عمر کو غلطی لگی. رسول پاک نے اور فرمایا تھا، ابن عمر نے اور سنانا شروع کر دیا. وہ کیا؟ وَذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِهِ إِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی القلیب، کہ رسول پاک قلیب بدر میں کھڑے ہوئے، وفیہ اس گڑھے میں قتلہ بدر من المشرکین، مشرکین مقتول تھے. بدر کے میدان میں جو قتل کیے گئے تھے مشرک، ان کی لاشیں پڑی تھیں. فقال لهم ما قال، رسول پاک نے ان کو فرمایا جو فرمایا. رسول پاک نے جو فرمایا لیکن ابن عمر نے کیا کہا؟ انہم لیسمعون ما اقول. ابن عمر نے کیا فرمایا؟ کہ رسول پاک نے فرمایا ہے انہم لیسمعون ما اقول، یہ میری بات سن رہی ہیں. وَإِنَّمَا قَالَ، حالانکہ رسول پاک نے لیسمعون کا لفظ نہیں فرمایا تھا، رسول پاک نے فرمایا تھا انہم الآن لیعلمون. انہم الآن، یہ نہیں فرمایا یہ میری بات سن رہی ہیں، بلکہ فرمایا لیعلمون، ان کو علم ہو چکا ہے، انما قلت اقول لهم حق، کہ میں جو کہا کرتا تھا حق تھا. اب ان کو یقین ہو چکا ہے، پتہ چل چکا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کرتے تھے، توحید کا مسئلہ سنایا کرتے تھے کہ جو شرک کرے گا مرے گا تو مرنے کے بعد اس کو کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. محمد کریم جو فرمایا کرتے تھے بالکل سچے. آگے ثم قرات، پھر قرآن کی یہ دو آیتیں پڑھی، ایک انک لا تسمع الموتى اور دوسری ما انت بمسمع من فی القبور. ان دو آیتوں کا معنی اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کس پہ پڑھ رہی ہیں؟ ابن عمر کہتا ہے لا یسمعون. سمجھو ابن عمر کیا کہتا ہے؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور. سمجھو یہ کس کے مقابل؟ لا یسمعون کے. یہ کہتا ہے سنتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے نہیں سنتے. وہ سمجھے، حالانکہ قرآن کی یہ دو آیتیں کیا کہتی ہیں؟ نہیں سنتے. قرآن کی دو آیتیں کہتی ہیں نہیں سنتے، اور ابن عمر کہتا ہے لا یسمعون، کہ سنتے ہیں. یہ اس کے مقابل یہ قرآن کی آیتیں ہیں. وہ سمجھے. اب حضرت عائشہ کے نزدیک بھی ان آیتوں کا معنی کیا ہے؟ لا یسمعون، کہ جو مر جائے وہ سنتا نہیں ہے. یہ حضرت عائشہ، سمجھو ذرا بات کو. اب حضرت عائشہ کی تفسیر، یہ تفسیر صحابہ کی، اسے کیا کہا جائے گا؟ تفسیر. اور صحابہ کی تفسیر کا درجہ ابھی پڑھا ہو. صحابہ کی تفسیر ایسے ہے جیسے رسول پاک کی تفسیر، رسول پاک کی. اب حضرت عائشہ کی تفسیر کو یوں سمجھا جائے گا یہ تفسیر ہے نبی پاک کی. وہ سمجھے، حضرت عائشہ کی تفسیر کو کیا سمجھا جائے گا؟ یہ تفسیر ہے کس کی؟ نبی پاک کی. پہلے حضرت عمر سے گزر چکا ہے، اب حضرت عائشہ سے آیا، اور پھر قانون کے مطابق کیا بنے گا؟ یہ صحابہ کی تفسیر بھی بنے گی اور یہ نبی پاک کی تفسیر بھی. ان آیتوں کا معنی اب نبی پاک کی تفسیر،
صحابہ کی تفسیر کے مطابق کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ اگلا ایک اور ماخذ ذرا پڑھو، اس کے بعد آپ کے پاس موجود ہے ماخذ، یہ حضرت عائشہ کی تفسیر کے لیے ماخذ، حق السفارینی فی البحور الزاخرہ، حقا السفارینی، یہ بہت بڑے حنفی عالم ہیں، امام سفارینی نے نقل کیا فی البحور الزاخرہ، یہ کتاب ہے اس کی، البحور الزاخرہ، امام سفارینی کی کتاب ہے، کون سی؟ البحور الزاخرہ۔ اس کتاب کے اندر امام سفارینی نے نقل کیا، کیا نقل کیا؟ ان عائشہ ذہبت الی نفی سماع الموتى، حضرت عائشہ کا مذہب ہے کیا؟ نفی سماع، حضرت عائشہ کا مذہب ہے کیا؟ نفی، مردے نہیں سنتے۔ کس کا مذہب ہے؟ حضرت عائشہ کا، حضرت عائشہ کا مذہب ہے۔ پہلے سمجھا چکا ہوں، اس لفظ کا معنی اس طرح نہیں کرنا حضرت عائشہ ذہبت گئی ہیں طرف نفی کرنے مردوں کے سننے کی، یہ نہیں معنی، کیا کرنا ہے؟ ذہبت الی نفی سماع الموتى، حضرت عائشہ کا مذہب نفی سماع موتى ہے۔ حضرت عائشہ کا مذہب کیا ہے؟ نفی سماع موتى، کہ مردے نہیں سنتے، حضرت عائشہ کا مذہب ہے مردے۔ ووافقہا، اور حضرت عائشہ کے موافق طائفۃ من العلماء، علماء کا ایک بہت بڑا طائفہ ہے، وہ علی ذالک، اس پر حضرت عائشہ کے مطابق علماء کے بہت بڑے طائفے کا عقیدہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ آگے وَرَجَّحَهُ الْقَاضِي ابو یعلا من اصحابنا، من اکابر اصحابنا، یعنی الحنابلہ۔ ہاں، یہ امام سفارینی حنبلی ہے، حنفی نہیں ہے۔ امام سفارینی کہتے ہیں ہمارے حنبلی اکابرین میں سے، ہمارے حنبلی اکابرین میں قاضی ابو یعلا، قاضی ابو یعلا جو ہمارے حنبلی علماء کے اکابر میں سے ہیں، من اکابر اصحابنا، وہ سمجھے ہمارے اکابر اصحاب میں سے ہیں، یعنی حنبلیوں میں سے، ان کی کتاب ہے فی کتاب ہی الجامع الکبیر، ان کا بھی مذہب یہی ہے، حضرت عائشہ کا بھی مذہب اور قاضی ابو یعلا کا بھی مذہب، جو حنبلی علماء کے اکابرین میں سے، حنبلی علماء کے وَاحْتَجُّوا، سمجھو، حضرت عائشہ ایک، طائفہ علماء دو، قاضی ابو یعلا تین، ان تمام کی دلیل، ان تمام کی دلیل کس چیز کی؟ نفی سماع، نفی سماع موتى، اس کے لیے دلیل بقولہ تعالی انک لا تسمع الموتى ونحوہ، یہ اس قسم کی آیتیں، اس قسم کی آیتیں۔ اب ان کے نزدیک ان آیتوں کا معنی کیا ہے؟ نفی سماع، حضرت عائشہ ایک، ابو یعلا قاضی دو، طائفہ علماء تین، یہ سب کہتے ہیں کہ ان آیتوں کا معنی ہے نفی سماع موتى، مردے سنتے نہیں ہیں۔ یہ روح المعانی صفحہ 55 جلد 21۔ اب اس سے بھی معلوم ہوا حضرت عائشہ کے نزدیک اس آیت کا معنی کیا ہے؟ نفی سماع موتى، کے مردے نہیں سنتے۔ آگے آئیے ذرا، یہ اگلی عبارت ہے حضرت گنگوئی کی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سنو اکابرین دیوبند،
अकाबरीन देवबंद में हजरत गंगोई रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुनो, वो लिखते हैं वस्तदल्लल मुनकिरून, इस्तिदलाल किया मुनकिरून, समाए मोता के मुनकिरों ने इस्तिदलाल किया उन लोगों ने जो समाए मोता का इनकार करते हैं। वो इनकार करने वाले कौन हैं? वमिनहुम आयशा, वो समझे, उन समाए मोता के इनकार करने वालों में हजरत आयशा हैं, वब्नु अब्बास और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं, वमिनहुम अल इमामो, समाए मोता के इनकार करने वालों में हमारे इमाम यानी इमाम अबू हनीफा भी हैं। लो, हजरत गंगोई क्या कहती हैं? हजरत आयशा का मजहब, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का मजहब, इमाम अबू हनीफा का मजहब, क्या मजहब है? मुर्दे। हाँ, ख्याल करो, हजरत आयशा का भी मजहब, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का भी मजहब, इमाम अबू हनीफा का भी क्या मजहब है? मुर्दे नहीं सुनते। इन्होंने इस्तिदलाल किया बिकौलिही ताला इन्नका ला तुस्मिउल मौता, इस आयत से इस्तिदलाल किया। किस चीज पर इस्तिदलाल किया? मुर्दों के न सुनने पर। इनके नजदीक भी इन आयतों का माना क्या है कि मुर्दे नहीं सुनते। अगर इन आयतों का ये माना न होता तो इस्तिदलाल न होता। और समझे, अगर इन आयतों का ये माना नहीं तो फिर इन आयतों से इस्तिदलाल भी हो सकता नहीं। हजरत गंगोई क्या कहते हैं? समझो, अकाबरीन देवबंद, अकाबरीन देवबंद में से बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत गंगोई रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो क्या कहती हैं? हजरत आयशा भी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी, इमाम अबू हनीफा भी, वो कहती हैं कि इन आयतों का माना है मुर्दे। हजरत आयशा को कुरान आता था, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को, इमाम अबू हनीफा को आता था ना। वो क्या कहते हैं? कुरान का माना क्या है? मुर्दे, मुर्दे। और आज का कोई मौलवी कहे जी, मास्टर कहे नहीं जी इन आयतों का ये माना नहीं है, तो इस मास्टर को मुमकिन है कुरान का माना ना आता हो। हजरत आयशा को कुरान का माना आता था, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को कुरान का माना आता था, इमाम अबू हनीफा को कुरान का माना आता था। वो माना क्या करते हैं? इन आयतों का माना है मुर्दे नहीं सुनते। अब हमारे इमाम का मजहब क्या हुआ? इमाम अबू हनीफा का मजहब मुर्दे। हम मुकल्लिद हैं किसके? जब हमारे इमाम का जो अकीदा है हमारा वही अकीदा हुआ तो हम मुकल्लिद हुए। लेकिन हमारा इमाम का है मुर्दे नहीं सुनते, हम कहें मुर्दे सुनते हैं तो हम मुकल्लिद हुए या गैर मुकल्लिद? ख्याल करो। और ये इमाम अबू हनीफा का ये अकीदा था। कौन कह रही हैं? हजरत गंगोई। और ये कौन कह रहे हैं? हजरत गंगोई कहती हैं कि हजरत आयशा का भी मजहब ये है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का मजहब भी यही है, इमाम अबू हनीफा का मजहब भी यही है। और उनका इस्तिदलाल क्या है? कुरान की आयत से। उनके नजदीक कुरान की आयत कहती है कि मुर्दे नहीं सुनते। इस आयत से उन्होंने इस्तिदलाल किया। जब हमारे इमाम का अकीदा मुर्दे नहीं सुनते, हमारा अकीदा भी हो कि मुर्दे नहीं सुनते, तो हम अपने इमाम के बन गए मुकल्लिद। लेकिन अगर हमारा इमाम कहे मुर्दे नहीं सुनते और हम कहें सुनते हैं, तो फिर हम मुकल्लिद न रहे, क्या बन गए? अब जो कहती हैं कि जी सुनते हैं वो मुकल्लिद हैं कि गैर मुकल्लिद हैं? हाँ, ख्याल करना। अच्छा जी, बात बता रहा था कि हजरत आयशा सिद्दीका के नजदीक इन आयतों का माना क्या है? नहीं सुनते। हजरत उमर के नजदीक भी माना ये है। अब सहाबा ने जब माना ये किया, सहाबा ने माना, ये बात समझा इसलिए रहा हूं, मुसीबत है
آج لوگوں نے خواہ قرآن کی آیتوں میں الجھنیں پیدا کر دی ہیں۔ مولانا سرفراز صاحب لکھتے ہیں سماع موتا میں، ان آیتوں کا معنی مردے نہیں سنتے یہ معنی ہے ہی نہیں۔ ان آیتوں کا یہ معنی، وہ کہتے ہیں ان آیتوں میں سماع موتا کی نفی صراحتاً تو درکنار، اس میں سماع موتا کی نفی کا اشارہ بھی نہیں، سماع موتا کی نفی کا اشارہ بھی نہیں۔ اگر سماع موتا کی نفی کا اشارہ نہ ہوتا تو حضرت عمر استدلال کرتا؟ اگر یہاں پر سماع موتا کی نفی کا اشارہ نہ ہوتا تو حضرت عائشہ استدلال کرتی؟ اگر یہاں پر سماع موتا کی نفی کا اشارہ نہ ہوتا تو رسول پاک حضرت عمر کی بات پر چپ رہتے؟ اب رسول پاک کے نزدیک بھی معنی ہے مردے نہیں سنتے، حضرت عمر کے نزدیک بھی معنی ہے مردے نہیں سنتے، ابن عباس کے نزدیک بھی معنی ہے مردے نہیں سنتے، حضرت عائشہ کے نزدیک معنی ہے مردے نہیں سنتے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک معنی ہے مردے نہیں سنتے۔ اس کے مقابل حضرت شیخ الحدیث صاحب کہیں نہیں جی اس آیت میں تو نفی سماع موتا کا اشارہ بھی نہیں۔ سوال یہ ہے نبی پاک کو کیا قرآن نہیں آتا تھا معاذ اللہ؟ حضرت عائشہ کو کیا قرآن نہیں آتا تھا؟ حضرت عمر کو کیا قرآن نہیں آتا تھا؟ امام ابو حنیفہ کو کیا قرآن نہیں آتا تھا؟ وہ قرآن کی آیتوں کا معنی کرتی ہیں مردے نہیں سنتے، تو ماننا پڑے گا کہ ان آیتوں کا معنی یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ اب آج کل مصیبت یہ ہے جی یہ کہ اکابرین، اب حضرت گنگوئی کون ہے؟ یہ اکابرین میں نہیں ہے، اکابرین دیوبند میں اکابرین، اور حضرت عائشہ اکابرین میں نہیں ہے۔ سماع موتا وہ میں ساتھ لایا نہیں، لے آؤں گا انشاءاللہ، چلو کل انشاءاللہ۔ سماع موتا میں یہاں تک ظلم کیا حضرت شیخ الحدیث صاحب نے، لکھتے ہیں کوئی ایک مسلمان بھی سماع موتا کا منکر نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ کون ہے پھر؟ یہ مسلمان نہیں، کافرون، توبہ توبہ، اللہ کی پناہ۔ سماع موتا میں خود لکھتے ہیں حضرت شیخ الحدیث صاحب کہ حضرت عائشہ سماع موتا کا انکار کرتی ہیں۔ یہی میں بتاؤں گا، سماع موتا میں صاحب لکھتے ہیں خود، پھر آگے لکھتے ہیں کوئی ایک بھی اسلام کا نام لینے والا سماع موتا کا منکر نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ معاذ اللہ ان پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ حضرت گنگوئی بھی کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، ان پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، ان پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ بس فتوے کی مشین لی ہوئی ہے، بدنام اوروں کو کرتے ہیں۔ اچھا جی، حضرت شیخ الحدیث کی ایک دوسری کتاب ہے خزائن السنن، وہاں پر بات آتی ہے کہ حضرت عائشہ سماع موتا کی منکر ہیں، تو حضرت شیخ الحدیث کا جواب جو وہاں ہے ماشاءاللہ، بلے بلے، فرماتے ہیں ہم نہیں مانتے عائشہ کی بات کو کیونکہ ہم نے عائشہ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے عائشہ کا کلمہ، ہم نے رسول پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔ سوال یہ ہے عائشہ نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ دیکھو کتنا خطرناک لفظ ہے، ہم نے عائشہ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے رسول پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ عائشہ نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ عائشہ جو کہتی ہیں کہ مردہ نہیں سنتا، تو کیا وہ کافر ہیں معاذ اللہ؟ اور سماع موتا میں